ذکر یہ چل رہا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ جو بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں ان ایام کو گزارنا چاہیے۔ تو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کثرت سے عبادات کا اہتمام اس مہینے میں کیا ہے۔ روزے بھی کثرت سے رکھے ہیں، نوافل کو بھی کثرت سے پڑھا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور بالخصوص وہ شب کہ جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں، یعنی 15 شعبان المعظم کی شب، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس رات میں بہتر ہے کہ غسل فرما لیں تاکہ جسم کے اندر ایک فرحت اور ایک سکون محسوس ہو، اور اس فرحت کے ساتھ عبادت کرنے میں زیادہ لطف آئے، اور ہلکی غذا کا استعمال کریں تاکہ عبادت کرنے کے اندر اور زیادہ مزہ آئے۔ یہ جو بزرگان دین سے ثبوت ملتا ہے کہ وہ اس شب کے اندر دلیا یا کوئی اور ہلکی غذا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ وہ دلیا ترقی کرتے کرتے ایک بہترین مرغن حلوہ بن کر تیار ہو گیا۔ اب عبادت کا فلسفہ تو پس پشت چلا گیا اور حلوے نے ترقی کر لی۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ غسل بھی کرتے ہیں، حلوہ بھی خوب کھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہوٹلوں پر اور چوراہوں پر ٹوپی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کی رات تو شب بیداری کرنا ہے۔ تو اس شب بیداری سے کوئی فائدہ نہیں۔ شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کی جائے۔ جو نمازیں ترک ہو گئی ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے، ان نمازوں کو پورا کیا جائے، ان نمازوں کی قضا کی جائے۔ قبرستان بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے جانا ثابت ہے، اور وہاں پر اہل قبور جو ہیں ان کے لیے دعا کرنا بھی ثابت ہے، لہذا آپ قبرستان بھی جا سکتے ہیں۔ وہاں پر جو قبروں میں لوگ دفن ہیں ان کی حالت کو دیکھ کر عبرت بھی حاصل کریں کہ ہمیں بھی شہر خاموشہ میں ایک دن آنا ہے، اور وہاں پر ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگ قبرستان میں بھی جاتے ہیں اور خوب جنب غفیر ہوتا ہے، اور قبرستان کے باہر بریانی اور کھچڑے اور کباب کی دکانیں لگتی ہیں، اور لوگ ایصال ثواب اور قبرستان کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں تو بھول جاتے ہیں، اس خورد و نوش کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بالخصوص جوان لڑکے موٹر سائیکلوں اور اسکوٹروں پر بیٹھ کر دوڑ لگاتے ہیں، گویا کہ وہ شب بیداری اس کو سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ شب بیداری جو ہے وہ کسی حیثیت کی حامل نہیں ہے۔ اس رات میں قرآن عظیم کی تلاوت کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، نوافل پڑھیے، چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کیجئے۔ یہی اس ماہ مبارک کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔